السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو وی یو کانسیپٹس میں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ ایلیمنٹری انگلش 001۔ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے جی، ٹوٹل مارکس 20 ہیں۔ انسٹرکشن میں آپ ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا۔ اس میں 2 اہم پوائنٹس ہیں کہ اسائنمنٹ شوڈ بی زوم ان ایٹ 100%۔ دیٹس مین کہ یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ بھی 140 پہ چل رہا ہے، 228 پہ چل رہا ہے، تو یہ جب آپ سبمٹ کریں تو اس کا آپ نے سائز کیا رکھنا ہے، 100 رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو یہاں پر انسٹرکشن ہے کہ فونٹ کلر کے بارے میں ہے کہ وہ بلیک ہونا چاہیے، صحیح ہو گیا۔ نیچے جی ہمارے پاس 2 پیراگراف ہیں۔ ریڈ دا گیون پیراگرافس کیئرفلی اینڈ ہائی لائٹ اور انڈر لائن دا ٹاپک سینٹینس۔ 2 پیراگراف ہیں، دونوں کے 5 مارکس ہیں، اور صحیح طور پہ اٹیمپٹ کرنے پہ آپ کو دونوں میں سے 10 مارکس مل جائیں گے۔ اور سیکنڈ کوشچن ہمارا فلنگ دی بلینکس کے بارے میں ہے۔ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کا آنسر۔ چلیں جی، جو پہلا پیراگراف ہے ایوری ڈے بریک تھرو والا، ٹھیک ہے، اس کے پورے پیراگراف کی آپ ریڈنگ کر لیجئے۔ تو اس کا میں آپ کو مین میننگ بتا دیتی ہوں کہ پورا پیراگراف جو ہے آپ کا یہ ہے انوویشنز، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہماری دنیا میں آج کل دور میں ہمارے ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے، ریوالو ہے، اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور نئی جو انوویشنز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیراگراف سارا اس کے بارے میں ہے۔ ٹاپک سینٹینس جی اسٹوڈنٹس، اس میں پہلا ہے ایوری ڈے بریک تھروز اینڈ انوویشنز ایمرج ٹرانسفارمنگ دا وے وی لیو، ورک اینڈ کنیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اب جی کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یعنی کہ ٹاپک سینٹینس کے طور پہ ہم پہلا سینٹینس کیوں لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہی وہ سینٹینس ہے جس کے پورا پیراگراف جو ہے ہمیں بتا رہا ہے یہ سینٹینس کہ اس میں پورے پیراگراف میں آن گوئنگ ایڈوانسمنٹ اور ٹرانسفارمیٹیو افیکٹس جو ہیں ڈفرینٹ آسپیکٹ آف آور لائف ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ٹاپک سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے ایز یو نو کہ جس کے ارد گرد سارا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سارا پیراگراف جس سے کنسرنڈ ہوتا ہے، یہ اس مین سینٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ پوائنٹ نمبر 2 پہ چل جاتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، یہاں پہ ہمارے پاس دا ڈیجیٹل ریولوشن ہیز ٹرانسفارمڈ۔ جی یہ پیراگراف کس بارے میں ہے، اس کی ریڈنگ کر لیجیے۔ 2 لائنوں میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ بھی ڈیجیٹل ریولوشن کے بارے میں ہے کہ ڈیجیٹل ریولوشن تو ہماری لائف میں ہو گئی ہے، لیکن ہمارے اس سے بہت سے فائدے بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے اس سے بہت سے نقصان بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں جو ہم نے فیس کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس کی انٹروڈکشن چل رہا ہے، اس کے بعد مزید یہاں پر جتنی بھی لائنز ہیں وہ اس کی چیلنجز کے بارے میں بحث کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پیراگراف میں آپ ایز یو سی کہ میں نے سیکنڈ لائن کو amidst the digital revolution we must also recognize the potential pitfall and challenge that arise۔ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ کیا ہے، کوشچن آ جاتا ہے وائی کا۔ وائی کی یہاں پہ ریزن یہ ہے کہ یہ وہ سینٹینس ہے جو کہ ایمفسائز کر رہا ہے the need to acknowledge the challenge and drawbacks that comes with the digital revolution، کہ ڈیجیٹل ریولوشن سے جتنے بھی ہمیں چیلنج ہو رہے ہیں جی، جتنے بھی ہمیں ڈرا بیکس فیکس پڑ رہے ہیں، جتنے بھی ہمیں پٹ فال دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں، جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ جی جیسے ڈیٹا سارا جو ہے ٹریس ہو جاتا ہے، ایتھیکل پریکٹسز وغیرہ میں مسئلے مسائل ہیں، مطلب ہونے چاہیے نا ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ اس کا مین پوائنٹ ہوگا، سوری ٹاپک سینٹینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورڈز ہے amidst، یہ ایک پریپوزیشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مڈل آف، سراؤنڈیڈ بائی، یا اس کا ایک سینونیم ہوتا ہے among۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان، ٹھیک ہے، یعنی ڈیجیٹل ریولوشن کے درمیان، اس دور کے درمیان جو ہے رہتے ہوئے ہمیں بہت سے اس کے مسئلے مسائل اور چیلنج کا سامنا ہے جو کہ ارائز کا مطلب یہ ہے کہ نمودار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دونوں پیراگراف آپ کے ہو گئے، بہت ایزی تھے۔ اس کے بعد ہی کوشچن نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 میں کیا ہے، ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس، چوز دا کریکٹ فارم آف ورب، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نمبر 1 ہے جی، 3 آپشن ہے ہر کے ساتھ، تو ڈائریکٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو دا آنسر وچ آئی ہیو ہائی لائٹڈ اور ریٹن ان دا بولڈ۔ آئی شیل بی 30 نیکسٹ برتھ ڈے، نیکسٹ کی بات ہو رہی ہے تو شیل آئے گا۔
फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। शी डैश आउट 10 मिनट्स अगो, वेंट आएगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट नियर पास्ट की बात हो रही है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लॉन्ग एंड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे, इसमें वर आएगा जी, क्योंकि यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर लगता है। अच्छा जी, इट इज़ सेड दैट ट्रुथ इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो मैंने बोल्ड में लिख लिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा एंड आपको हेल्प मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट और GDB inshallah. Till then, take care and thanks for watching. Do subscribe our channel and press the bell icon. एंड गुड लक फॉर योर असाइनमेंट। असाइनमेंट अच्छी सी अटैम्प्ट किया करें, नीट एंड क्लीन अटेंड किया करें और सारी इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो किया करें ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक है जी, क्योंकि एक एक नंबर भी आपकी CGPA पे बहुत असरअंदाज होता है। थैंक यू, गुड लक।